سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا میرے اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے، اور ان کی خدمت کرنا جنت کی ضمانت ہے، انسان کے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ان کی خدمت انسان کی عمر اور رزق میں اضافہ کرتی ہے، انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، پریشانیاں اور غم دور ہوتے ہیں۔ اگر ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لیں تو میرا اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بد نصیب اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ نے اس کا انجام کیا بیان کیا؟ میرے آقا نے اسلام کی ہدایات کے مطابق ہم تک کیا پیغام پہنچایا؟ جس طرح دین اسلام کے اندر والدین کی خدمت کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اور بڑے بڑے نیک اعمال میں سے ایک یہ عمل ہے، اسی طرح ان کی نافرمانی کرنا شریعت اسلامیہ کے اندر بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے کتاب صحیح بخاری کے اندر روایت نقل کرتے ہیں، صحابی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ، گناہ بڑے بڑے موجود ہیں، کبیرہ گناہ موجود ہیں، کیا ان کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو سب سے بڑے گناہ ہیں میں آپ کو ان کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی کیوں نہیں، آپ ہمیں بتلائیں، بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ جس طرح قرآن کے اندر اللہ نے فیصلہ کیا تھا، پہلی بات اللہ کی توحید کا اقرار، دوسری بات والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اسی طرح اسی ترتیب کے ساتھ یہاں پر بیان فرمایا گناہوں کے اندر سب سے بڑا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، اور اس کے بعد اگر اسلام کی نگاہ میں سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو وہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ اے میرے صحابہ، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچ جائیے گا۔ والدین کا نافرمان اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام نسائی اپنے کتاب سنن نسائی کے اندر اور امام حاکم اپنے کتاب مستدرک حاکم کے اندر روایت نقل کرتے ہیں، اور روایت بیان کرنے والے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، تین قسم کے افراد ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں۔ معاف کرنا تو دور کی بات ہے، کلام کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، ان کو تکلیف پہنچانے والا، ان کو پریشان کرنے والا، ان کو ستانے والا، ماں باپ کی تابعداری نہ کرنے والا، قیامت کے دن اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا دوسرا شخص مدمن الخمر، شرابی آدمی جو شراب پینے والا، اللہ نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں۔ والمنان عطاءہ،
اور جو شخص لوگوں کو مال دے کے ان کے ساتھ نیکی کر کے کوئی احسان کر کے بعد میں جتلاتا ہے، اس کو احسان چڑھاتا ہے، اللہ کی نظر رحمت سے یہ شخص بھی محروم ہو جاتا ہے۔ جو والدین کا نافرمان ہے وہ اللہ کی جنت سے محروم ہو جائے گا۔ امام نسائی بیان کرتے ہیں، آقا کائنات نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے افراد ایسے ہیں جو اللہ کی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے سب سے پہلا وہ شخص العاق لوالدیہ، جو والدین کا نافرمان ہوگا، جنت کا داخلہ بند ہے، بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ مشہور و معروف روایت ہے، آقا کائنات منبر پر تشریف فرما ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا، صحابہ نے سوال پوچھا، میرے آقا نے جواب دیا، اتانی جبرائیل علیہ السلام، میرے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی دعا کیجئے، ایسا شخص من ادرک والدی فلم يدخل الجنہ فمات فدخل النار، ایسا شخص جس کی زندگی میں والدین آئے، اس نے اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، وہ جہنم میں داخل ہو گیا، اللہ اس کو اور برباد کرے۔ میرے آقا نے اس پر آمین کہا۔ جو والدین کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا شخص جہنم کا ایندھن بنے گا، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ والدین کا نافرمان ملعون آدمی ہے، ملعون، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے بالکل محروم ہو جانا۔ طبرانی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط۔ آپ نے یہ جملے 3 مرتبہ دہرائے، جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا، مرد سے بدکاری کرے، ایسے شخص پر لعنت ہے۔ دوسرا شخص بیان کیا ملعون من ذبح لغیر اللہ، وہ شخص جس نے اللہ کے نام کو چھوڑ کر غیروں کے نام پہ چڑھائے، اللہ کے علاوہ غیروں کے نام پہ جانور ذبح کیے، ایسے شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور آپ نے فرمایا تیسرا وہ شخص ہے العاق لوالدیہ، وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، ان کا خدمت گزار نہیں ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، ایسے شخص پر بھی اللہ کی لعنت برستی۔ میرے بھائیو، یہ والدین انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے جنت بھی ہے، اگر ان کی خدمت نہ کی جائے تو یہ ہمارے لیے جہنم کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ والدین کا جو نافرمان ہے، اگرچہ کتنے ہی اعمال کیوں نہ کر لے، جب تک والدین کا تابع دار نہیں ہے، جنت نہیں ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا میں 5 چیزوں پر عمل کروں گا۔ ایک، اللہ کی عبادت کروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، توحید پر ہوں گا۔ دوسری بات، رسالت کی گواہی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ تیسری بات، 5 فرض نمازیں میں پڑھا کروں گا۔ چوتھی بات، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، جو اللہ نے مجھے مال دیا ہے، فرض زکوٰۃ ادا کروں گا۔ 5ویں بات، ماہ رمضان کے فرضی روزے بھی رکھوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص یہ 5 کام کر لے، قیامت والے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء، یہ کام کرنے والا انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کب تک؟ ما لم یعق والدی،
اگر یہ اعمال کرنے والا شخص اپنے والدین کا نافرمان نہ ہو تو یہ شرط ہے، اگر والدین کا نافرمان ہوا تو اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ و صدقات و خیرات اس کے لیے ممکن ہے کہ آڑ بن جائے، اس کو نہ بچا سکے کہ یہ والدین کا نافرمان ہے۔ یہ اس وقت فائدہ دیں گے کہ جب والدین کا تابع دار ہوگا، فرما بردار ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر ان کا تابع دار ہے تو یہ 5 کام کرنے والا قیامت والے دن انبیاء کا ساتھ ہوگا، شہداء کا ساتھ ملے گا، صدیقین کا ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ والدین کا بھی تابع دار ہو۔ اگر وہاں پر اس کے اندر لچک ہے، نافرمانی ہے، ان سے روگردانی ہے، ان سے منہ موڑتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، ان سے یہ ناراض رہتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، ایسے شخص کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو انسان کے لیے نفلی عبادت سے بھی زیادہ اہمیت والی بات۔ ایک طرف نفلی عبادت ہو اور ایک طرف والدین کا حکم ہو تو عبادت چھوڑ کر والدین کی اطاعت انسان پر فرض ہے۔ مشہور و معروف روایت آپ میں سے ہر ایک نے سنی ہوگی، اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر روایت نقل کرتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر روایت نقل کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا، جریج کا، کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام جریج تھا، بڑا عبادت گزار، بڑا متقی، بڑا نیک، بڑی نمازیں پڑھنے والا۔ اس نے اپنے رب کی عبادت کے لیے الگ سے ایک کمرہ معبد خانہ بنایا ہوا تھا، جس کے اندر خاص طور پر خالصتاً اپنے رب کی عبادت کرتا تھا۔ ایک وہ دن بھی آیا کہ ان کی والدہ آئی، اس کو بلایا، وہ نماز میں کھڑا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے، جب ماں نے آواز دی یہ دل میں خیال کرنے لگا، اللہ ایک طرف ماں اور ایک طرف نماز، یہ خیال کرتا رہا لیکن نماز نہ چھوڑی، نماز جاری رکھے ہوئے۔ ماں حتیٰ کہ چلی گئی، دوسرے دن پھر والدہ آئی، اور عالم یہی تھا کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ ماں نے پکارا، یہ نماز کے اندر لگا رہا، ماں کی پکار پہ لبیک نہ کہا، نماز کو ختم کر کے ماں کی بات کو نہ سنا۔ ماں نے غصہ آیا، بد دعا دے دی۔ حالانکہ والدین کو بھی چاہیے اولاد کے لیے بد دعائیں نہ کریں، معاف کر دیں، ترس کھا جائیں، نہ کریں، کیونکہ اللہ ان کی جملوں کی لاج رکھتا ہے، پھر بھی اولاد کا ہی نقصان ہے۔ لیکن ماں کو غصہ آیا، بد دعا دے دی، اللہ میرے بیٹے کو تب تک موت نہ آئے جب تک یہ کسی بدکارہ عورت کا سامنا نہ کر لے۔ بہت بری دعا مل گئی، بد دعا ملی، ماں تھی، اللہ نے قبول فرما لی۔ ادھر بنی اسرائیل کے اندر بڑا چرچا ہے کہ ایک شخص جریج ہے، اللہ کی بڑی عبادت کرتا ہے، اور وہاں پر ایک فاحشہ بدکار عورت بھی تھی جس کے حسن و جمال کو بطور مثال پیش کیا جاتا تھا۔ اس نے کہا اگر مجھے کہو تو اس کے ایمان کا امتحان میں آپ کے سامنے لے کر دیتی ہوں۔ وہ جریج کے پاس آئی، برائی کی دعوت دی، اپنے آپ کو پیش کیا، ورگلانے کی کوشش کی، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے اس کی برائی کی دعوت کو ٹھکرا دیا، نہیں مانا، اس کے نرغے میں نہیں آیا، اللہ نے بچا لیا۔ اب اس عورت نے اس معبد خانے کے پاس ایک چرواہا رہتا تھا، اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہا ہاں، جس کو بڑا عبادت گزار سمجھتے ہو یہ اسی کے کارنامے ہیں۔ لوگ آئے،
نہ او دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ تفتیش کی نہ پوچھا، اس کو باہر نکالا، مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ جس طرح آج بھی لوگ ہیں، بات مسجد اور مدرسے کی آئے تو زبانیں کھول لیتے ہیں، زبانیں تراش ہوتی ہیں، منہ کھل جاتا ہے، میڈیا چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اگر کالج یونیورسٹی کی بات آئے، زبانیں زنگآلود ہو جاتی ہیں، گونگی ہو جاتی ہیں۔ کوئی میڈیا سرخی لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بات دین پر آ جائے، مولوی پہ آ جائے، خطیب پہ آ جائے، اسلام کے نام لینے والے پہ آ جائے، سارے بلبلا اٹھتے ہیں۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی، بلا تحقیق بھاگے، اس کو معبد خانے سے نکالا، مارا پیٹنا شروع کر دیا، معبد خانہ گرا دیا، منہدم کر دیا۔ اس نے پوچھا میرا جرم کیا؟ لوگوں بتلاؤ تو صحیح، آنے بغیر تحقیق تم نے میرے اوپر ظلم کرنا شروع۔ لوگوں نے کہا ایک کام الٹے کرتے ہو، اوپر سے یہ باتیں کرتے ہو۔ کہا مجھے بتلاؤ تو صحیح، آخر جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا تم نے اس کے ساتھ زنا کیا اور اولاد ہو گئی، ابھی پوچھتا ہے۔ کہا دلیل کے طور پر وہ بچہ لاؤ۔ ماں کی بد دعا پوری ہو رہی تھی، وہ بچہ لایا گیا۔ جریج کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنے دو۔ نماز شروع کی، 2 رکعت نماز کے بعد اس بچے کے پاس گیا، پیٹ کے اندر اس کو زور سے مارا اور کہا ہے بچے بول تیرا باپ کون ہے؟ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، وہ ماں کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے جو عام فطرت کے مطابق بولتا نہیں ہے، وہ بھی وہاں پہ اپنا قانون توڑ کے بولا کہ لوگوں میرا باپ یہ جریج نہیں، میرا باپ وہ چرواہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر حضرت جریج کو ماں کی بد دعا لگی تو لوگوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ لوگ پھر بعد میں یہ پریشان ہوئے ہم نے کیسا کیا کیوں ہے؟ جریج کو چومنے لگے، بوسے دینے لگے، کہنے لگے اگر حکم ہو تو ہم آپ کا معبد خانہ سونے اور چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا ہرگز نہیں، میرا معبد خانہ مٹی کا ہی بنا دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے پھر انہوں نے بنایا۔ تو اس روایت سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے، آپ چاہے کتنے بھی نیک کیوں نہ ہو، اگر ماں باپ ناراض ہیں، ان کی زبان سے آپ کے خلاف الفاظ نکل گئے، ممکن ہے اللہ کی عدالت میں پہنچتے ہی وہ قبول ہو جائیں اور انسان کی دنیا آخرت تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہمیں احساس کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی نافرمانی سے بچیں، ان سے دعائیں لیں، نہ کہ بد دعائیں لیں، ان کو خوش کریں، ان کی زبان سے آپ کے لیے جملہ خیر نکلے۔ اگر وہ جملہ خیر نکلے گا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، میرا رب راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ نے مجھے اور آپ کو تربیت کی ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ سب سے بہترین دعا ماں باپ کے لیے میرے رب نے قرآن میں بیان فرما دی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے اللہ، جب میں چھوٹا تھا میری ماں نے مجھ پر پیار کیا، پیدا ہوا، مجھے سنبھالا، اپنا آرام مجھ پہ قربان کیا۔ کیا کچھ اس نے قربان نے کیا، جس طرح مجھے میری ماں نے پالا، بڑا کیا، بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، کھانا سکھایا، پینا سکھایا، قضاء حاجت کے آداب سکھائے، مجھے دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھایا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ میرے باپ پر بھی رحم فرما، جو مجھے پالتا رہا، پوستا رہا، میری پرورش کے اخراجات اٹھاتا رہا، دن رات محنت کرتا رہا، میرے لیے کماتا رہا کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے اخراجات اٹھانے ہیں، محنت اور مزدوری کرتا رہا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ جس طرح میں چھوٹا تھا میرے والدین مجھ پر شفقت کرتے تھے، اے مولا آج میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میرے ان والدین پر رحمت فرما۔ اور یہ انبیاء کا طرز عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والدین کے لیے دعا کی تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف فرما دے۔ اور اسی
اسی طرح ہی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھ کو بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ والدین کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، وہ زندہ ہو یا اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے زندگی کے اعمال کا دار و مدار ختم ہو جاتا ہے، سارا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، تین قسم کا نظام چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جب والدین کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ والدین کے درجات کو بلند کرتے ہیں، وہ جنتی ہیں، جنت میں ہوں گے، اللہ پھر بھی درجہ بلند کر دیں گے۔ وہ رب سے سوال کریں گے مولا ہم تو اس دنیا سے آگے، اب نہ کوئی نیک عمل ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کوئی اور عمل ہے، اب ہمارا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ حالانکہ ہمارا حساب ہو چکا، جنت مل گئی، ہمیں ہمارا ٹھکانہ بتا دیا گیا، انعام مل گیا، اب یہ کیسے بڑا ہو گیا؟ اللہ کہتے ہیں ولد صالح یدعو لک، اے میرے بندے تو نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی، دین کے راستے پہ چلایا تھا، اس کو اسلام کی تعلیمات سے آشنا کروایا تھا، آج تیری اولاد تیرے بارے میں دعا کر رہی ہے، وہ اپنی زبان سے کہہ رہی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کے ثمرات تجھے جنت میں مل رہے ہیں، اللہ تیرے درجات کو بلند کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔